बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एक खुदकश हमला किया गया। उस हमलावर का सर तो मौके से मिल गया था, लेकिन उसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी थी। इस पे कानून नाफज करने वाले इदारों ने भरपूर मेहनत करते हुए आखिरकार 4 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। मास्टर माइंड तक पहुंचना हमारी एजेंसीज का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये नाज़रीन, खुदकश हमला कराने वाला भारत पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है, क्योंकि मोदी का जो भारत है वो इंतहा पसंद हुकूमत है। वहाँ पे अगर आप किसी से राब्ते में हो, उनसे पूछें तो आपको वहाँ के रहने वाले लोग बताएंगे कि मोदी की हुकूमत जब से आई है पूरे भारत में हर तरफ नफरत, इश्तियाल अंगेजी, कत्लो गारत, खून रेजी, ये उसको सब कुछ पसंद है। इसी तरह का माहौल वो पाकिस्तान में बनाना चाहता है। इसी तरह का वो फॉल फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर जो उसने अपने मुल्क में पुलवामा करा दिया, अब ये दोबारा कोई हमला हो गया, कोई खुदकश धमाका हो गया, वो पुलवामा ड्रामा जैसा ना कोई बड़ा एडवेंचर करना चाहता है। उस एडवेंचर के इवज वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारी एजेंसीज की रिपोर्ट है कि ये सारे जो ताने बाने हैं ये अफगानिस्तान से जाकर मिले हैं, और जो पकड़े गए दहशतगर्द ये सारे के सारे अफगानी हैं। अब आप बता दें कि हम अफगानियों के साथ क्या सलूक करें। मेरा यहां पे एक मैसेज है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से। जो लोग आपकी जान के दुश्मन हैं, आप उनको 44 साल से पालते रहे, उनको अपने हिस्से का खाना खिलाते रहे, उनको अपना खून पिलाते रहे और उनको भाई बनाया, भाई समझते रहे कि ये हमारे भाई हैं। आज ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अफगानी भाई नहीं हो सकते, ये हमारे अजली दुश्मन हैं, क्योंकि ये हमारे अजली दुश्मन के दोस्त हैं। और दुश्मन का दोस्त दुश्मन। और एक बड़ी क्लियर बात आपको बता दूं कि अफगानिस्तान इस वक्त भारत पार्ट 2 बन गया है, इंडिया का पार्ट बन चुका है। ये आपने पिछले दिनों मीडिया पे देखा होगा कि उनका एक कह लें तालिबान, तो हुकूमत तो तालिबान की है, एक वजीर पिछले दिनों जाके वहां पे भारत में क्या रंग रलियां मना रहा था। इतना बड़ा पगड़ सुन्नत रसूल रखी हुई है और मुसलमान, और पाकिस्तान के अजली दुश्मन के साथ हाथ मिला रहा जाके। उन्हीं के साथ कारोबार भी करें, उन्हीं के साथ राहदारियां भी खोल लें। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कि 100 साल से भी ज़्यादा, जब से पाकिस्तान बना है 75-74 साल हो गए, ये अफगानिस्तान हमें इस्तेमाल कर रहा है। वो कितना बुरा दिन था जब हमने इनको पनाह दी। नाज़रीन, अप्रॉक्सीमेटली 44 साल हो गए हम अफगानियों को पाल रहे हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे पल रही है। अभी भी अगर आप लोग इनको निकालने में सिंसियर ना हुए तो आप समझ लें कि इस मुल्क के लिए आपको गद्दार तस्लीम किया जाएगा, आपको नाइंसाफ तस्लीम किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके आसपास कोई अफगानी रह रहा है, करें 15 पे कॉल, पकड़वाएं उसको, सवाब की नीयत से इसको पकड़वाएं, क्योंकि इसके ताने बाने भी उन्हीं दहशतगर्दों से मिलते हैं। ये आज यहां से बेइज्जत होकर जाएं या इज्जत से जाएं, इन्होंने जाना तो अपने मुल्क में है, तो क्यों ना हम अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें, एजेंसीज को सपोर्ट करें कि जी यहां पे अफगानी रह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, पकड़वाएं इनको। इसलिए पकड़वाएं कि ये हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन बन चुके हैं। अब बताया ये जा रहा नाजरीन कि भारत ने ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स पे खुदकश हमला करवाया, उसमें बराह रास्त भारत मुलव्वस है, ये तो वाज़े हो गया। और जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो भारत के पे रोल पे हैं। वो आज तक पाकिस्तान में जितनी भी अफरा तफरी है, धमाके हैं,
فائرنگ کے واقعات ہیں، پچھلے دنوں کریڈٹ کالج پہ انہوں نے حملہ کیا، یہ سارے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ افغانستان سے یہ بھارت کے ساتھ مل کر وہاں سے بھاری معاوضہ لے کر پاکستان میں تباہی مچا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی اس وقت ہے، جس کی وجہ سے ان کو ٹریس کر لیا گیا۔ حالانکہ پچھلے ادوار میں اگر آپ پیچھے کچھ 10-20 سال چلے جائیں تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حملہ افغانی نہیں کیا ہے، لیکن تانے بانے ملنے بڑے مشکل ہوتے تھے کیونکہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے ماسٹر مائنڈ جو پیچھے تھے، جو ان کو چلا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے کھلی جنگ کرنی پڑے گی اور ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ اتنے قابل نہیں ہیں کہ آپ پاکستان میں گھس کر ہمارے اداروں کو نشانہ بنائیں، ہمارے بچوں کو نشانہ بنائیں۔ جواب دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں ناظرین، اس خودکش دھماکے کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا۔ وہ بھارت سے ایجنڈا چلا اور اس کا مقصد تھا کہ سری لنکا کی ٹیم جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ ان کی کرکٹ ٹیم کے کچھ میچ چل رہے ہیں، ان چیزوں کو فلوپ کرنے کے لیے، ہمارے معاہدے توڑنے کے لیے، ہمیں دنیا میں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ جی یہاں اس ملک میں دہشت گردی بہت ہوتی ہے، اس لیے ٹیمیں پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ ایجنڈا اور پلان یہ تھا جو بری طرح فلوپ ہو گیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا کے ساتھ ساتھ زمبابوے کی ٹیم بھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے آ گئی ہے۔ یہ بھارت کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے محسن نقوی نے، جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی، پاکستان نے جتنی سیکیورٹی صدر پاکستان کو دی ہے اتنی ہی سیکیورٹی سری لنکن ٹیم کو دے دی ہے اور زمبابوے کی ٹیم کو دے دی ہے۔ اور پاکستان کے جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے اور جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں، وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے بھاری گارنٹی دی ہے کہ آپ کے کھلاڑیوں کے ہم ذمہ دار ہیں، کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں آپس میں لڑوانے کا ایک فارمولہ تھا، جو بھارت نے پتا پھینکا تھا، اس کا وہ پتا فیل ہو گیا۔ اب سری لنکا کی حکومت نے اپنے کھلاڑیوں پر دباؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں کرکٹ سیریز کو ادھورا چھوڑ کر آ جائیں گے تو ہم آپ کو 2 سال کے لیے بین کر دیں گے اور نئے لڑکے وہاں بھیج دیں گے، سیریز جاری رہے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، سری لنکا نے بھی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ بھارت کی اس سے بھی دشمنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لبرٹی چوک میں سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ کروایا گیا تھا بھارت کی طرف سے، اس میں بھی بھارت کے دہشت گرد پکڑے گئے تھے، کچھ مارے گئے تھے اور تانے بانے سارے افغانستان سے ملتے تھے۔ ناظرین، یہ افغانیوں کو ہی کیوں ہمارے خلاف یوز کر رہا ہے؟ یہ خود تو اس قابل نہیں ہے، خود تو یہ انٹر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ان لوگوں کے تھرو ان کو بھاری معاوضے دے کر پاکستان میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرنا بڑی ضروری ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ہو گیا۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئینی عدالت، انہوں نے آج صدر پاکستان سے حلف لے لیا، یعنی صدر پاکستان نے ان سے حلف لے لیا۔ حلف برداری کی تقریب باقاعدہ پریزیڈنسی میں کی گئی اور اعلیٰ فوجی قیادت اور تمام حکومتی ادارے اس تقریب میں موجود تھے۔ بتایا جا رہا ناظرین کہ 3 ججز نے، سپریم کورٹ کے 3 ججز نے استعفیٰ دے دیا۔ اب مزید استعفے آنے کا بھی لگ رہا ہے، چانس ہے کہ مزید استعفے آئیں گے۔ اور میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میری بات یاد رکھیے گا کہ آرمی چیف جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ 2030 تک جو ہے نا وہ ادھر ہی ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، ان کو ایکسٹینشن ملے گی۔ اب ایکسٹینشن سے بڑا کام ہو گیا، قانون سازی کر دی گئی اور میرا خیال ہے اب یہ 2035 تک رہیں گے۔
یہ بھی میرا آپ نوٹ کر لیں، میرے علم کے مطابق یہ 35 تک رہیں گے۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، ججز کو آئینی عدالت کا جج مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سمیت 6 ججز آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین۔ چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ بلاول بھٹو زرداری اور اعلیٰ عسکری قیادت نے تقریب میں شرکت کی۔ یہ آپ کو میں نے نام صحیح پڑھ کے سنا دیے ہیں کہ یہ جی آئینی عدالت کا قیام کر دیا گیا ہے، اور جن 2-3 ججز نے استعفے دیے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے، جس حلف کے تحت ہم نے یہ عہدے قبول کیے تھے وہ حلف ہمیں اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان عہدوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔